अस्सलाम मुनाज़िरीन, सराबा कताब से मुखातिब है। बड़ी खबर है, ये अहम तरीन खबर है। इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली हलचल है, बल्कि ये इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन बैठक होने वाली है। ये हालिया तारीख की सबसे बड़ी बैठक है, ये सबसे बड़ा इजलास है और ये बहुत बुनियादी और सबसे अहम तरीन नुकता जहां पर सारे मारे जाएंगे, उस नुकते के ऊपर एक कौमी सलामती का इजलास, कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी का ये अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। लेकिन अंदाजा लगा लें कि इस इजलास से इमरान अहमद खान नियादी को, तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ के खंबे नहीं, खंबे बीच में मौजूद हैं, तो खंबे भी उधर ही खड़े हैं, लेकिन इमरान खान को बिल्कुल माइनस कर दिया, इमरान खान को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। यानी बात कौमी सलामती की हो रही है और इमरान खान को बिल्कुल माइनस अलग अलग करके ये कौमी सलामती की मीटिंग होने जा रही है। यकीन माने नाज़रीन, बातों का बड़ा तरस आता है और तरस इस चीज पर आता है कि इमरान खान बहुत पहले ये जंग जीत चुका था। वो इंतहाई बहादुर, दिलेर, गैरतमंद शख्स है। वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ पड़ा और फिर क्या खूब लड़ा है। यानी किताबें और मौर्रिख दुनिया इसके मसाले दे रही है। लेकिन अफसोस की बात वही है कि शौकत खानम साहब, जो इमरान खान साहब की वालदा है, और उन्होंने ठीक कहा था कि मेरे बच्चे को लोगों की पहचान नहीं है, मेरे बच्चे को लोगों की पहचान नहीं है। मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, ये आज खंबे जा रहे कौमी सलामती के मसले पर बैठने के लिए, कौमी सलामती के मसले पर गुफ्तगू और बातचीत करने के लिए, और ये खंबे कौमी सलामती का मसला हल करेंगे बगैर इमरान खान से पूछे। यानी तहरीक इंसाफ के मौजूदा लोगों ने खुद मिलकर इमरान खान को माइनस कर दिया है, खान को साइडलाइन कर दिया है। कौमी सलामती के मसले के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं विदाउट इमरान खान कॉन्सेंट। खान के साथ कोई डिस्कस किए, कोई बातचीत किए, कोई इमरान खान का नाम लिए, खुद खंबों ने बैठकर फैसला कर लिया कि हमने जाना और वहां पर जाकर शिरकत करनी है। यानी अंदाजा लगा लेंगे वो लोग हैं जो कौमी सलामती के मसले पर बैठने जा रहे हैं। यकीन माने कि अगर इमरान खान का नाम इनके साथ ना जुड़ा हो तो मोहल्ले की मस्जिद का जो टंकी के लिए चंदा करना होता है ना, उस कमेटी के अंदर उन्हें शामिल नहीं किया जाता। यानी जिन्हें दूसरी दफा घर में रोटी डालकर कोई नहीं देता, या जिन्हें, यानी काउंसलर तो दूर की बात है, यकीन माने टंकी का चंदा हो रहा हो तो उन्हें आगे नहीं खड़ा करते कि जनाब आप ना चंदा जमा करें। खंबों को वोट पड़ा था, उनके माथे के ऊपर लिखा हुआ था इमरान खान, उनकी दुकान के ऊपर इमरान खान लिखा हुआ था, जिस पर उन्हें वोट पड़ा और ये पार्लियामान के अंदर पहुंचे, जहां पर ये ना सफेद कपड़े और काली काली वेस्ट कोटें और रनके और टिश्यू हाथ में रखा हुआ मुंह को साफ करते हुए आते हैं। ये जो इज्जतें लोग इनके लिए कुर्सियां छोड़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से छोड़ते हैं। लेकिन खंबे खुद फैसला कर गए हैं कि हमने, चूंकि कौमी सलामती का मसला है तो खान, ठीक है जी, खान बेशक जेल के अंदर रहे, हम जाएंगे, जाकर मसला हल करेंगे। अब आप संजीदगी का अंदाजा लगा लें, कौमी सलामती के ऊपर बातचीत होने वाली है, कौमी सलामती के ऊपर, और इमरान खान इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक डायलॉग है, एक डिस्कशन है, और माइनस इमरान खान। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल है और बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू की जा रही है। और जो पार्टी की आदत है, पार्टी की आदत नहीं कह सकते, बल्कि ये खुद टीवी पर बैठकर बनी 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 करते रहते हैं। यानी एक तो एंकर करती रहती है बनी बनी, ये भी कहते हैं बनी बनी, और जी बनी चेयरमैन, और जी बनी चेयरमैन। और भाई खंबो, खुदा का नाम है भाई, अपना मुंह जाकर शीशे में 2-3 दफा देखें यार, बनी चेयरमैन। बड़ी अजीब और गरीब एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, जहां पर इमरान खान साहब को नजर आ रहा है कि खान को किसी और के हराने की बस की बात नहीं थी, लेकिन जो अपने जो बहुत सारे इमरान खान का जो लश्कर था, उसके अंदर से बहुत सारे गिदड़ निकल आए हैं। अब ये गैर मामूली इजलास होने जा रहे हैं नाज़रीन। इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो डिटेल्स ये हैं। कौमी सलामती का ये सबसे अहम तरीन इजलास है, गैर मामूली इजलास होगा। मीडिया के पासेस मनसूख कर दिए गए हैं। सिर्फ स्पीकर की तरफ से सियासी जमातों की जानिब से दिए गए पार्लियामेंटेरियंस के खुसूसी नाम ही शरीक हो सकेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में आम तातील कर दी गई है। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला रेड जोन में बंद कर दिया गया है। कौमी सलामती के पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल होगा। रेड जोन एफसी के स्पुर्द कर दिया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, यानी पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह जो अफवाज हैं, उनके जो सरबराहान हैं, ये उसके अंदर शिरकत करेंगे। फिर इंटेलिजेंस के तमाम तर सरबराहान, इंटेलिजेंस इदारों के या अहम तरीन इंटेलिजेंस की पर्सनैलिटीज, ये भी शिरकत करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी की उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू और बातचीत होगी। शुरा पर वाजे कर दिया गया है कि सियासी सवालात नहीं होंगे। अब ये नुकता बड़ा अहम है, शुरा पर वाजे कर दिया गया है कि सियासी सवालात नहीं होंगे। अब नाज़रीन, यहां पर मेरा इख्तिलाफ है। देखिए, बगैर सियासत के ये मसला हल हो ही नहीं सकता। मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल और जो खासतौर पर दहशतगर्दी की जो अपराइजिंग है, ये एक सियासी मसला है। ये मुल्क एक सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से वहां पर पहुंचा है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शुरा पर वादे कर दिया गया, आपने सियासी सवाल नहीं करना। ये बड़ी अजीब चीज है कि सियासत को हमेशा से एक बड़ी हकारत की नजर से देखा जाता है। यानी सियासतदान बदनाम है, सियासत बदनाम है। भाई, ये मसाइल ही सियासत के हैं, ये सियासत से आप हल हो सकते हैं। मुल्क के अंदर अगर कोई भी ऑपरेशन आपने करना है या कोई भी बड़ी डेवलपमेंट होनी है, जब तक सियासी बैकिंग नहीं होगी, पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लोग, लेजिटिमेट पॉलिटिकल लोग पीछे नहीं खड़े होंगे, तो यह मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि शुरा पर वाजे कर दिया गया है कि सियासी सवालात नहीं करने, और सियासी सवालात नहीं करने, वहां पर खंबे तहरीक इंसाफ के भी जा रहे हैं, वहां पर खंबे भी जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, अगर खैबर पख्तूनख्वा में यह ऑपरेशन होता है और जाहिर जो हालात बन रहे हैं, जो सूरत बन रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता मिलिट्री ऑपरेशन होता है, केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन खंबे जाकर फैसला करेंगे, इजलास के अंदर मौजूद होंगे, जहां पर खंबे सवालात भी नहीं कर सकते,
سیاسی گفتگو بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی پرسنالٹیز ہیں، نہ ان کا قد کاٹ ہے، نہ ان کی کوئی یعنی وہی والی بات ہے کہ عمران خان بس وہ لکھا ہوا ہے تو یہ بک رہے، نہیں تو ان کی تو مارکیٹ ختم ہو گئی ہے، تو ان کی سیل ہی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بڑا عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اب ناظرین کچھ ایک رد عمل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو تحریک انصاف نے بغیر خان سے پوچھے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی خان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کوشش بھی نہیں کی گئی کہ ہمیں اڈیالہ جیل جانے دیں اور عمران خان کے ساتھ ایک اسپیشل ملاقات کروا دیں۔ سنجانی وہ مختلف جگہوں پر وہ جلسے کینسل کروانے ہوں تو صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں، پھر علی امین گڈاپور صاحب کی بھی خیر معمولی ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن اس معاملے پر تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا جو پولیٹیکل پارٹی ہے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی ہم عمران خان سے مل سکیں، یعنی یہ درخواست بھی نہیں کی برائے مہربانی ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، یعنی ہم جھوٹے منہ اس بندے سے پوچھ ہی لیں کہ ہم اس کے اندر شرکت کریں نہیں کریں، کون سا نقطہ رکھیں کون سا نقطہ نہیں رکھیں، نہ تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ناظرین کچھ ایک رد عمل ہے سوشل میڈیا پر، میں یہ رد عمل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سنم جاوید خان یہ سوشل میڈیا پر آ کر لکھتی ہیں مائنس عمران خان نامنظور۔ زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں کوٹ پیکنگ کے بعد پی ٹی آئی کو کمپلیٹلی پیک کر دیا گیا ہے۔ ارسلان بلوچ صاحب لکھتے ہیں آج باقاعدہ طور پر عمران خان کو پاکستان کے مسائل سے ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں قیادت سر فہرست ہے، کل کے دن بھی یہ چند چڑھایا جائے گا، یعنی تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، کھمبے، ان کھمبوں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے جو کیا ہے۔ قومی سلامتی کا اجلاس میں شرکت سے پہلے اگر عمران خان سے ملاقات کی شرط رکھتے تو کیا وہ پوری نہیں ہوتی؟ لازمی طور پر پوری ہوتی، بالکل پوری ہو جانی تھی شرط، لیکن اس کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ دوسرا خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تو خان نے قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت سے منع نہیں کرنا تھا، اوبویسلی خان نے منع نہیں کرنا تھا، عمران خان نے کہنا تھا شرکت کریں، لیکن ظاہر ہے یہ کھمبے کوشش تو کرتے۔ بھائی یہ ایک قومی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، مائنس عمران خان یہ نہیں ہو سکتا اور بغیر عمران خان کے یہ کسی بھی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن باہر قیادت کی ذمہ داری تھی، یہ پولیٹیکلی سارے معاملے پر پریشر ڈالتی، انگیج کرتی، بتاتی، گفتگو کرتی، لیکن نہیں، صرف جنید اکبر صاحب انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک ہے، عمران خان ایک ہے اور باقی سارے 0-0-0-0 ہیں، یعنی وہ ایک شامل ہوگا تو اس کے آگے آپ 0 ایڈ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے بغیر انہوں نے کہا کہ اس قومی سلامتی کی میٹنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا سوال آپ سیاسی نہیں پوچھ سکتے، یعنی سیاستدان سوال ہی نہیں پوچھ سکتا۔ پھر ایک ایسا قومی سلامتی کا اجلاس ہے جس میں سیاستدان بھی بیٹھ رہے ہیں لیکن سیاسی اجلاس نہیں پوچھ سکتے، سوال نہیں پوچھ سکتے۔ بڑی غیر معمولی یہ ڈیولپمنٹ سے جو کہ ہو رہی ہیں۔ فیصل خان صاحب لکھتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کی شرکت نامنظور، اور اس کو آگے پھیلائیں، وہ یہ بھی بات چیت کریں۔ صدیق جان صاحب لکھتے ہیں بے شرمی کی حد ہے، اگر مائنس عمران خان کر کے اجلاس میں شرکت کرنی ہی تھی تو کم از کم اپنے جبری گمشدہ 5 سوشل میڈیا کے ورکرز کو رہا کروا لیتے، یعنی کھمبے کم از کم یہ کر لیتے کہ جو 5 سوشل میڈیا کے لوگ بیچارے اٹھائے گئے اسلام آباد سے، ان کے والدین رو رہے ہیں، کم از کم ان کے حوالے سے کو بات چیت رکھ لیتے۔ عمران خان سے ملاقات اور عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقاتوں کی گارنٹی تو لے لیتے۔ 26 نومبر سے گرفتار 1033 سیاسی ورکرز کو رہا کروا لیتے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر بے گناہ کو رہا کروا لیتے۔ بے گناہ رضا علی 680 روز سے پابند سلاسل ہے، گجرانوالہ کے 51 بے گناہ جیل میں ہیں، ملٹری کورٹس والے جیل میں ہیں، حسان نیازی کو رہا کروا لیتے، نہ تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہم شرکت کریں گے۔ قمر مکن صاحب لکھتے ہیں دس از کالڈ مائنس عمران خان۔ اب یہ لسٹ جاری ہوئی ہے، یہ کھمبوں نے لسٹ جاری کر دی ہے کہ کون کون سے کھمبے جائیں گے۔ یہ عمر ایوب صاحب جائیں گے، لیڈر آف اپوزیشن بنانے والا خان۔ گوہر علی خان، پارٹی کی چیئرمین شپ عمران خان نے اس بندے کو ٹھوٹے میں ڈال کر دی ہے، یہ لے موج مار، یعنی بریسٹر گوہر صاحب میری طرح ہی ہیں، یعنی ہمیں کوئی ویٹر آ کر دوسری دفعہ چائے ڈال کر نہیں دیتا، لیکن خان نے کہا موج مار، سب سے بڑی پارٹی اس بندے کے حوالے کر دی۔ اسد قیصر صاحب، زرتاج گل صاحبہ، صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب، ملک محمد عامر ڈوگر، اس کے بعد جناب شبلی فراز بھی شامل ہیں اور علی ظفر بھی شامل ہیں اور اون عباس بھی شامل ہیں، تو پوری ایک جنج ہے جناب، یہ پوری جنج جائے گی اور جنج جا کر جناب شرکت کرے گی۔ مائنس عمران خان یہ قومی سلامتی کے مسئلے کے اوپر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین صدیق جان صاحب مزید لکھتے ہیں اگر موجودہ نظام دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ ہوتا تو عوامی ووٹوں سے منتخب بلوچستان کا ایم ایل اے سالار خان کاکڑ اس وقت جھوٹے مقدمات میں 111 دنوں سے جیل میں نہ ہوتا۔ جب آپ بلوچستان کی آوازوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے جیلوں میں ڈالیں گے تو بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ بلوچستان کے بے گناہ سیاسی ورکرز کے ساتھ جو کچھ پنجاب کی جیلوں میں ہوا ہے وہ احسن ایاز کھیتریان اور ان کی ٹیم سے پوچھیں، سالار خان کاکڑ کو رہا کریں، لیکن ظاہر ہے اس کے بارے میں جو کھمبے ہیں، کھمبوں نے کوئی گفتگو یا بات چیت نہیں کی۔ احتشام علی عباسی صاحب لکھتے ہیں پی ٹی آئی کی اس وقت جو قیادت ہے یہ مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے۔ صدیق جان صاحب لکھتے ہیں مزید انہوں نے لکھا ہے اگر تو پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران خان سے اجازت لی ہے اور لیکن اس خبر کو ابھی تک جاری نہیں کیا تو پھر پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ اجلاس میں شرکت جسٹیفائڈ ہے۔
ورنہ اس سے بڑی غداری نہیں ہو سکتی جو پی ٹی آئی کی قیادت آج کر چکی ہے. اگر خان سے اجازت لیے بغیر یہ شرکت ہو رہی ہے اور یہ چابی والے خرونے سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران خان کو کوئی فائدہ دلوا دیں گے تو یہ ناممکن ہے. جمعے والے دن آج جج سردار ایجاد اسحاق خان صاحب نے آرڈر کیا لیکن ان کے حکم پر عمل نہیں ہوا. ان کی لا کلرک کو نہ تو ہفتے والے دن عمران خان سے ملنے دیا گیا اور نہ ہی آج. اور اب جسٹس ڈوگر ایک لارجر بینچ بنانے جا رہے ہیں اور خان سے ملاقاتوں کے حق میں آزاد ججز کے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دے کر ایک نیا فیصلہ، یعنی یہ بنیادی طور پر ہوا یہ کہ مشال یوسفزئی صاحبہ کا معاملہ تھا کہ انہیں خان سے نہیں ملنے دیا گیا اور کہا کہ یہ خان صاحب کی وکیل ہیں یا نہیں ہے. جسٹس اعجاز جو اسحاق خان صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ پیش کریں، میں ان سے پوچھوں یعنی گفتگو بات چیت تو کہا گیا لنک ڈاؤن ہے. پھر انہوں نے کمیشن بنایا اور سکینہ صاحبہ کو بھیجا کہ یہ آپ خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں مل کر آئیں اور پوچھ کر آئیں یہ 2-3 چیزیں اور پوچھ کر آ کر ہمیں بتائیں. سکینہ صاحبہ اڈیالہ جیل میں گئی، 3 گھنٹے اطلاعات انہیں بٹھایا گیا اور 3 گھنٹے بعد انہیں کہا جائیے واپس جائیں، گھر جائیں، ہم نہیں ملاقات نہیں کروائیں. اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈال دی گئی جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کہ جناب یہ میں ہر بندے کو انٹرٹین نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنائیں. تو یعنی پورے معاملے کو الجھا کر اور جسٹس ڈوگر ظاہر ہے جنہیں لایا گیا ہے، جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بٹھایا گیا ہے، جنہیں سربراہ بنایا گیا ہے ہائی کورٹ کا، ان کے معاملے میں ڈال دیا گیا نا اس معاملے کو ٹیکل کریں اور اس معاملے کو حل کریں. تو یعنی ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف بالکل ہی ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد ناظرین ارسلان بلوچ صاحب لکھتے ہیں عمران خان کے بغیر اگر کوئی کسی بھی اجلاس ہوگا تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کی یہاں کلاس لی جائے گی اور اس کا نام غداروں کی لسٹ میں شامل کیا جائے گا. ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، بعد میں کوئی گلا شکوا نہ کرے. سبینہ پاشا صاحبہ پرومیننٹ جرنلسٹ لکھتی ہیں جو کام اسٹیبلشمنٹ اپنے ہاتھوں سے نہ کر سکی وہ کام پی ٹی آئی قیادت اپنے ہاتھوں انجام دے رہی ہے. آخر ہمیں عمران خان کی رہائی کا مینڈیٹ ملا تھا. ادیر راجہ صاحب لکھتے ہیں سیڈ ود سچ پاور پی ٹی آئی بوز ڈاؤن. اتنی بڑی پاور کے ساتھ تحریک انصاف لیٹ گئی ہے، بلکہ نہ صرف لیٹ گئی، گھٹنوں پر آ گئی. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں پی ٹی آئی نے اگر شرکت کرنا ہی تھی تو کم از کم ظاہر عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت تو لے لیتے. تو یہ ناظرین ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. مغیث علی صاحب لکھتے ہیں یہ بھی بڑی اہم ترین انہوں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے. میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو بغیر کسی پریشر کے اب یہ ظاہر کہا گیا ہے کہ جناب اس اجلاس کے اندر قومی سلامتی کے اجلاس میں اب سیاسی سوال نہیں پوچھ سکتے. یہ لکھتے ہیں کہ بغیر کسی پریشر کے سیاسی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. بہت سی چیزیں بڑے لینس کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. راستہ بنانا ہوتا ہے، بند نہیں کرنا ہوتا. اس وقت تحریک انصاف کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ان چیلنجز کو سینگ پھنسا کر نہیں بلکہ ایک سیاسی فیصلوں کے ذریعے ہی حل کرنا ضروری ہے. میری ناقص رائے کے مطابق گراؤنڈ کی صورتحال بہت مختلف ہوتی ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا. اس وقت تحریک انصاف کی قیادت اگر بڑا فیصلہ پارٹی اور اپنی سیاسی سپیس حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے تو اس کو سراہنا چاہیے. دیکھیں میرے خیال میں یہ دونوں طرح کے اوپینینز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ظاہر قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر انہیں شرکت ہر صورت کرنی چاہیے، ہونی چاہیے. مسئلہ قومی سلامتی کا ہے، لیکن کیا لیجیٹیمیٹ لوگ ایک لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ایک لیجیٹیمیٹ بیکنگ کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے تو پھر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ایک واحد لیجیٹیمیٹ لیڈر ہے، وہ عمران احمد خان نیازی ہے. پاکستان کے اندر جو سنجیدہ ترین انسان جو اس سارے مسئلے کا حالیہ سولوشن دے سکتا ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے. عمران خان کا انپٹ اور عمران خان کا کانسنٹ اس ٹیبل کے اوپر ہر صورت ہونا چاہیے، جہاں پر مسلح افواج کے سربراہان موجود ہوں، جہاں پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان موجود ہوں، جہاں پر پارلیمان کا یہ اتنا بڑا اجلاس ہو، وہاں پر عمران خان سینٹر نقطہ ہے، ایک سینٹر پوائنٹ ہے. اس کے بغیر آپ یہ مسئلہ حل ہے کر ہی نہیں سکتے. اس کا کوئی سولوشن آپ نہیں نکال سکتے. وہ ضروری ہے خان کو مائنس کر کے، خان کو سائڈ لائن کر کے، کھمبو کو بٹھا کر آپ کچھ بھی نہیں نکالیں گے. یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. اس کا حاصل پلس مائنس ہو جائے گا جب تک عمران خان کا کانسنٹ بھی شامل نہیں ہے اور اس کے تجاویز بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے. چونکہ اگین یہ اسٹیبلشمنٹ یا خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ملکی سلامتی کا، قومی سلامتی کا معاملہ ہے. بہرحال جو صورتحال بنی ہے دیٹس ویری افسوسناک کہ اگین عمران خان یہاں سے مائنس ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.